میں آپ کے لیے ایک پروفیٹک ورڈ جو ہے وہ ریلیز کرنا چاہتا ہوں کہ گاڈ ول لوکیٹ یو ٹو بلیس یو. خدا آپ کو برکت دینے کے لیے ڈھونڈے گا. یہ سال جو ہے وہ برکت کا سال ہے, بڑھوتری کا سال ہے, ترقی اور خوشحالی کا سال ہے, اور I believe کہ God will bless us abundantly. Hallelujah. اور اسی تعلق سے میں خدا کے کلام مقدس میں سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں. سیموئیل نبی کی پہلی کتاب, اس کا 10واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت. اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا, تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں. تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے. آمین آمین ہاللویہ. آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ خدا آپ کو برکت دینے کے لیے ڈھونڈے گا. آپ اس ساری کہانی سے واقف ہیں کہ جب خدا ساؤل کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ساؤل نے اپنے آپ کو چھپایا, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ جب اس کو ڈیڈیکیشن کا وقت آیا تو لوگ اس کو ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے, اور کہیں پر بھی نہ وہ ملا. لوگوں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا, لیکن پھر خدا نے انٹرویو کیا اور خدا نے کہا کہ وہ مال اسباب جہاں جس کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے اس کے اندر وہ جا کر مال اسباب کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا ہے, جاؤ اور اسے نکال لاؤ. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ گئے اور انہوں نے اس کو وہاں سے نکال لائے اس کو, اور لا کر اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا. تو میرے عزیزو, یہ سال خدا آپ کو بھی ڈھونڈے گا تاکہ خدا آپ کو کثرت کے ساتھ برکت دے, تاکہ خدا آپ کی زندگی میں بڑھوتری کو, ترقی کو, خوشحالی کو اور معجزات کو آپ کی زندگی میں لے کر آئے. کیونکہ خدا بڑھوتری کا خدا ہے, خدا ترقی کا خدا ہے, خدا خوشحالی کا خدا ہے, اور خدا معجزات کا خدا ہے. اور اس سال میں خدا اپنی کثرت کی برکت اور قدرت کو ہماری زندگیوں اور ہمارے خاندانوں میں ظاہر کرنا چاہتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب داؤد بادشاہ بن گیا اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن دونوں مر گئے, اور جب داؤد بادشاہ کی حکومت میں سکون ہو گیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ نے ڈھونڈا اور کہا کہ کیا ساؤل کی نسل میں سے کوئی بچہ ہے جس کے اوپر میں یونتن کی خاطر رحم کروں, یونتن کی خاطر اس کے اوپر اپنی محبت کو نچھاور کروں. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر اسے یونتن کا ایک بیٹا ملا جو کہ مفلوج تھا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد نے اسے اپنے ساتھ رکھا, اسے اپنے ساتھ شاہی دسترخوان پر بٹھایا, اور ہر روز اسے شاہی خوراک ملتی تھی اور وہ شاہی خوراک کھاتا تھا. تو میرے عزیزو, یاد رکھیں, جس طرح سے خدا نے ساؤل کو ڈھونڈا کہ اسے بادشاہ بنائے, جس طرح سے داؤد نے یونتن کے بیٹے کو ڈھونڈا تاکہ وہ اسے برکت دے, تو میرے عزیزو ایسے ہی اس سال میں خدا آپ کو ڈھونڈے گا, خدا آپ کو ڈھونڈ نکالے گا, خدا آپ کو لوکیٹ کرے گا تاکہ آپ کو برکت دے سکے, تاکہ آپ کی زندگی میں برکت آ سکے, تاکہ آپ کی زندگی میں بڑھوتری آ سکے, خوشحالی آ سکے, ترقی آ سکے, اور ہر طرح کے مشکلات, ہر طرح کے مسائل, ہر طرح کی پریشانیاں اور ہر طرح کی فکریں جو ہیں وہ زندگیوں سے دور ہوں. کیونکہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ برکت دینے والا خدا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے ایک مصری آدمی کو مارا تو وہ اس کو مار کر بھاگ گیا, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بیابان میں جا کر بھیڑ بکریاں چرانے لگا, اور وہاں پر جب کافی سال گزر گئے تو ایک دن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں کی دوسری سمت اپنی بھیڑ بکریاں لے گیا, اور وہاں پر خدا نے اسے پھر سے ڈھونڈ لیا. خدا اس کے اوپر ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں نمودار ہوا, اور خدا نے اسے کہا کہ تو جا میری قوم کے پاس. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا, میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن خدا کا کلام ہمیں اس قابل بناتا ہے, اور خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ
ہوں گا۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسی مشکلات ہیں، ایسے مسائل ہیں یا ایسی رکاوٹیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے زور بازو سے ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، آپ ان کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کر سکتے، تو پھر یقین کر لیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کو ڈھونڈ نکالے گا کہ وہ اپنی برکتوں کو آپ کے اوپر نچھاور کرے، اپنی محبت کو آپ کے اوپر نچھاور کرے، اور خدا آپ کے لیے وہ سارے کام کرے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہنا کے اولاد نہ تھی، مگر جب اس کے اولاد ہوئی تو خدا نے اسے سیموئل بخشا۔ سیموئل جو ہے وہ پرانے عہد نامے کا ایک آخری نبی ہوا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو عزت خدا نے سیموئل کو دی اس کے علاوہ اور کسی کو نہ ملی۔ تو میرے عزیزو، خدا آپ کو ڈھونڈے گا تاکہ آپ کی زندگی کے وسیلے سے بڑے بڑے اور جلالی کام کرے۔ سارا کے اولاد نہ تھی، مگر جب ہوئی تو اس کو خدا نے اسحاق بخشا، اور خدا جو ہے وہ ابراہیم اور اسحاق کا خدا کہلایا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا آپ کو برکت دے گا تو وہ برکت جو ہے وہ نرالی ہوگی، وہ برکت جو ہے کثرت کی ہوگی، وہ برکت جو ہے بندروں کو توڑنے والی ہوگی، وہ برکت جو ہے وہ ایک نیا خدا کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ ہوگی۔ جیسے سیموئیل کے وسیلے سے خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا، جیسے اسحاق کے وسیلے سے خدا نے اپنی قدرت کو ایک نئے طور پر ظاہر کیا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دینے کے لیے ڈھونڈے گا۔ تو آج میرے عزیزو، جس طرح خدا نے ہنا کو ڈھونڈا، سارا کو ڈھونڈا، جس طرح خدا نے یعقوب کو ڈھونڈا تاکہ خدا اس کو برکت دے، ایسے ہی خدا مجھے اور آج آپ کو بھی ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ اپنی محبت کو آپ کے اوپر نچھاور کرے۔ یعقوب جب اپنے بھائی سے بھاگ کر گیا تو اس نے خدا کو ابراہیم اور اسحاق کا یعقوب کہہ کر پکارا، لیکن جب وہ واپس آیا اپنے ساری برکتوں کے ساتھ جو خدا نے اسے دی تھی، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے مال مویشی تھے، اس کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھی، اور وہ اپنے علاقے کا ایک امیر شخص بن چکا تھا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ واپس آیا تو اس نے خدا کی وفاداری کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے جب وہ گیا تھا تو اس نے کہا کہ ابراہیم اور اسحاق کا خدا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ اس نے خدا کو اپنا خدا مان لیا اور کہا کہ خدا تو زوراور ہے، تو قوت سے معمور خدا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہماری جو زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ خدا کے قریب لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا سے دور کرنے کے، ہمیں زیادہ خدا کے قریب لے آتے ہیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ یہ جو سال 2020 گزرا ہے، گو کہ ہم سب نے مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کیا ہے، مختلف طرح کے دکھوں کا سامنا کیا ہے، مختلف طرح کی وباؤں کا سامنا کیا ہے، ہم نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن خدا اسی میں سے بھلائی کو پیدا کرے گا، خدا اسی میں سے چنگیائی کو پیدا کرے گا، خدا اسی میں سے ہمارے لیے اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ آپ سب جانتے ہیں یوسف کے بارے میں کہ اگر یوسف بیچا نہ جاتا تو کبھی بھی وہ پوتیفر کے گھر میں نہ پہنچتا، اور اگر وہ پوتیفر کے گھر نہ پہنچتا تو کبھی بھی وہ جیل میں نہ جاتا، اور اگر وہ جیل میں نہ جاتا تو کبھی بھی وہ مصر کا وزیر اعظم نہ بنتا۔ خدا ہر طرح کے حالات میں بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے، خدا ہر طرح کے حالات میں اپنے لوگوں کو برکت دینا جانتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ خدا کی برکت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں اور اس کلیسیا میں کثرت کے ساتھ ٹھہر جائے۔ ایوب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایوب نے اپنے دکھوں کے بعد بیان کیا اور کہا کہ پہلے میں نے خدا کے بارے میں سنا تھا، لیکن اب میری آنکھیں اسے دیکھتی ہیں۔ اس نے خدا کو روبرو دیکھا۔ تو میرے عزیزو، آج جس طرح کے بھی حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں، جو کچھ بھی سٹرگل میں سے آپ گزر رہے ہیں، یاد رکھیں خدا اسی میں آپ کو سرفراز کرے گا، خدا اسی میں اپنا جلال اور اپنی قوت اور اپنی قدرت کو جاری کرے گا، خدا اس میں بھی آپ کے لیے معجزات کرے گا، کیونکہ وہ معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پالوس رسول کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے بے شمار دکھوں کا، مشکلات کا سامنا کیا، اور خدا نے اس کو ان تمام مشکلات میں اور مسائل میں چھوڑا نہیں۔ اگر پالوس رسول جیل میں نہ جاتا تو ہم کبھی بھی وہ جلالی خطوط حاصل نہ کر سکتے جو اس نے جیل میں سے لکھے تھے۔ اگر یوحنا جیل میں نہ جاتا تو ہم کبھی بھی مکاشفہ کی کتاب کو حاصل نہ کر پاتے
جو آج ہمارے پاس ہے, جو ہمیں آنے والے کل کے بارے میں آگاہ کرتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, خدا ہر طرح کے حالات میں آپ کو برکت دینا جانتا ہے, اور خدا آپ کو برکت دے سکتا ہے, اور وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, کیونکہ یہی خدا کا منصوبہ ہے. اور اس سال ایئر 2021 میں خدا آپ کو ڈھونڈ نکالے گا, جیسے خدا نے یوسف کو کنویں میں سے ڈھونڈ نکالا, جیسے خدا نے یوسف کو جیل میں نہیں چھوڑا بلکہ جیل میں سے اس نے اس کو باہر نکال لیا, جیسے خدا نے ایوب کو دکھوں میں نہیں چھوڑا بلکہ اس کے دکھوں سے اسے رہائی دی اور اس کے دکھوں سے اسے چھڑا لیا. جس طرح خدا پالوس رسول کے ساتھ ساتھ رہا اور اس نے اسے جیل میں ترک نہیں کر دیا, چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس کو وہاں پر الہی مکاشفات عنایت کیے تاکہ وہ ان الہی مکاشفات کو مجھ تک اور آپ تک پہنچا سکے. خدا نے یوحنا کو جیل میں بھی چھوڑا نہیں, بلکہ خدا نے اس کو جب پتمس کے جزیرے میں قید تھا تو اس کو اپنے جلال اور اپنی قوت اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کیا. تو میرے عزیزو, آج جس بھی حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں, جو بھی مشکل کا آپ سامنا کر رہے ہیں, جو بھی تکلیف آپ کی زندگی میں ہے یا آپ کے بدن میں ہے, یاد رکھیں کہ خدا اس میں بھی اپنا جلال ظاہر کرنے کی قوت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, اور وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ ایسا کرنا جانتا ہے. یہ سال جو ہے وہ بڑھوتری کا سال ہے, بہتری کا سال ہے, ترقی کا سال ہے, خوشحالی کا سال ہے. تو میری دعا ہے کہ اس سال میں خدا کثرت کی بڑھوتری, کثرت کی برکت, خدا کثرت کی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ آپ سب کے خاندانوں میں اور آپ کی زندگیوں میں لے کر آئے, تاکہ خدا کی برکت جو ہے وہ دوسروں کو آپ کی زندگی میں سے نظر بھی آئے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے بہت برکت دی ہے, لیکن برکت کوئی زندگی میں نظر نہیں آتی. تو میرے عزیزو, اس سال میں ایئر 2021 میں میری دعا یہ ہے کہ خدا کی کثرت کی برکت جو ہے وہ آپ کی زندگیوں سے, آپ کے کام کاج سے اور آپ کے فعل سے نظر بھی آئے, تاکہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ کہہ سکے کہ یہ خدا کے بابرکت لوگ ہیں, یہ خدا کے برکت شدہ لوگ ہیں, جن کے اوپر خدا نے رحم کیا ہے, جن کو خدا نے برکت دی ہے, جن کو خدا نے ترقی دی ہے, جن کو خدا نے خوشحالی بخشی ہے, جن کی ہر ایک مراد کو خدا نے پورا کیا ہے. تو میرے عزیزو, یہ ایئر 2021 جو ہے وہ آپ کا سال ہے کہ خدا آپ کو ڈھونڈ نکالے گا. آپ جس بھی گناہ کی دلدل میں پھنسے ہو, جس بھی مشکل میں پڑے ہو, جس بھی طرح کی تکلیف کا آپ سامنا کر رہے ہو, یاد رکھیں کہ خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. خدا اپنی قدرت والا ہاتھ آپ سے دور نہیں رکھے گا, بلکہ وہ آپ کو ڈھونڈ نکالے گا اور آپ کو ترقی پر ترقی دے گا, آپ کو برکت پر برکت دے گا, اور خدا کی خوشحالی جو ہے وہ آپ کی زندگی سے اور آپ کے خاندان میں سے نظر بھی آئے گی. کین یو سے آمین؟ ہاللویا, ہاللویا. خداوند آپ کی تلاش میں ہے. خدا کہتا ہے جیسے خدا نے آدم کو ڈھونڈا, جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے. آج ایسے ہی میرے عزیزو, خدا میری اور آپ کی تلاش میں ہے تاکہ وہ مجھے اور آپ کو ڈھونڈے اور آپ کو برکت دے. جیسے خدا نے آدم اور حوا کو ڈھونڈا اور انہوں نے اپنے لیے انجیر کے درختوں سے پتے اپنے لیے بنا کر لباس اپنے لیے تیار کیا, جو کہ عارضی تھا, جو کہ چند روزہ تھا, چند ہی دنوں میں ان سے سوکھ جانا تھا, لیکن خدا نے ان کے لیے چمڑے کا لباس پہنایا. جانوروں کو ذبح کر کے خدا نے ان کو چمڑے کا لباس بنایا, خدا نے ان کو بہتر برکت دی. تو میرے عزیزو, خدا آپ کو برکت, بہترین برکت دے گا. خدا کی نعمتیں جو بہترین ہیں وہ آپ کا حصہ ہے, کیونکہ آپ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور خدا اپنی برکت کو آپ پر نچھاور کرے گا. خدا اپنی کثرت کی برکت کو ایک بارش کی طرح آپ پر انڈیلے گا. یہ نہیں کہ چند ایک دو برکت دے کے ختم, نہیں, جیسے کثرت کی برکت, جیسے کثرت کی بارش زمین پر ہوتی ہے اور زمین کو سیراب کر دیتی ہے, ایسے ہی میرا اور آپ کا خدا اس سال 2021 میں ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو کثرت کی برکت دے گا, ہماری حدود کو بڑھائے گا, ہمیں واقعی برکت دے گا اور ہمارے لیے بند دروازوں کو کھولے گا, تاکہ یہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں اور ہمارے خاندانوں میں کثرت کے ساتھ کام کرے. کیونکہ خداوند ہمارا خدا سچا اور وفادار خدا ہے, جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے, جو کچھ اس نے شروع کیا ہے ہماری زندگیوں میں وہ اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچائے گا. تو میرے عزیزو, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں کہ لارڈ آئی ایم ہیئر,
खुदा मैं यहाँ हूँ, तू मुझे ढूंढ, मुझे बरकत दे, मुझे तसल्ली दे, मुझे जोर दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे ताकत दे, और मेरे मसाइल और मेरी परेशानियों को तू मुझसे दूर कर। बाज़ औक़ात हमें खुद से पुकारना पड़ता है खुदा की तवज्जो हासिल करने के लिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने गले को खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। और तम भेड़, जो गुमशुदा भेड़ है, आप उसकी तमसील से वाकिफ हैं कि जब भेड़ गुम हो जाती है तो वो जोर जोर से चिल्लाती है, जोर जोर से शोर करती है कि कहीं से किसी तरह कोई शख्स उसको ढूंढ ले और उसको दोबारा से गल्ला में शामिल कर दे। तो मेरे अजीजों, हमें भी इस साल में, जब खुदा हमारी तलाश में है, जब खुदा हमें ढूंढ रहा है कि वो हमें किस तरह बरकत दे, तो हमें भी एक गुमशुदा भेड़ की तरह जोर जोर से चिल्लाना है, जोर जोर से पुकारना है और कहना कि खुदा मैं यहाँ हूँ, ऐ खुदा मेरी ये हालत है, खुदा ये मेरी कैफियत है, खुदा मुझ पे नजर करम कर, खुदा तू मुझे संभाल, खुदा तू मेरी मदद कर। तो फिर मेरे अजीजों याद रखें, खुदा आपके लिए बड़े बड़े जलाली काम करेगा, क्योंकि ये सब कुछ वो करने की कुदरत रखता है। और आज खुदा मेरी और आपकी तलाश में है कि वो हमें कसरत के साथ बरकत दे और हमारे सारे मुश्किलात, मसाइल और परेशानियों को हमारी जिंदगियों से दूर करे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, इसराइल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद खुदा तू हमें बरकत देने के लिए ढूंढता है। ऐ खुदावंद खुदा, तू हमारी तलाश में है कि हम कब तुझे मिल जाएं और तू अपनी मोहब्बत को हम पर निछावर करे, तू अपना प्यार हम पर निछावर करे और हमारे दिल की मुरादों को पूरा करे और हमें दुनिया की बुलंदियों पर ले जाए, ताकि इब्लीस की कोई चालाकी और कोई मकारी हमारी जिंदगियों में काम ना करने पाए, बल्कि तेरा ही जलाल हमारी जिंदगियों से और हमारे खानदानों से जारी हो। ऐ खुदावंद खुदा, तो इस साल में, ईयर 2021 में, खुदावंद तू अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को हमारी जिंदगियों में जारी कर, हमारे खानदानों में अपने मौजूदात को जारी कर। और खुदावंद खुदा, हर तरह के बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं, हर तरह के इब्लीस की मक्कारी और चालाकी यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद खुदा, तू अपनी कुदरत को जारी करके हम सब के दिल की मुरादों को पूरा कर और हम सबको तू दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की इनायत करवा, ताकि तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।